يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات اردو سے لب پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دل کھول کے پڑھو جی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. انتہائی محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین، لائق صد تکریم پیر سید اسد امام شاہ صاحب گیلانی اور جملہ حاضرین، اللہ تعالیٰ سر حاضری کو قبول و منظور فرمائے. محترم جناب ملک محمد ظفر صاحب نے رابطہ فرمایا اور حاضری کا شرف حاصل تھا. مسجد کافی پرانی مساجد جو ایک مسجد ہے اور عرصہ دراز تو اللہ تعالیٰ دی یاد نال آباد ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اور ایک کو آباد رکھنے والے کو آباد اور شاد رکھے. قرآن مجید یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک اساں تو بھیجے شاہدہ، شاہد بنا کے، بمبشرہ، خوشخبری سنانے والا، ونذیرہ، ڈر سنانے والا. ڈراون والا نہیں، ڈر سنانے والا. وداعیا الی اللہ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ دے فضل نال اللہ کی طرف دعوت دینے والا. وسراجا منیرا، اور چمکدا ہویا روشن آفتاب بنا کے. وبشر المؤمنین بأن لهم، ایمان والے کو خوشخبری ہے، بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ انہیں ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا فضل ہو چکا ہے. ان آیات دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مدحت، خاص نعت ہوئی ہے. قرآن مجید فرقان حمیدی جل تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف اوصاف اور صفات نال یاد فرمائے، مگر ان آیات دے اندر بطور خاص حضور نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ تعالیٰ نے خاص طور تے وصف اور صفات حسنہ اور بہترین تعریف، گویا کہ کسی دی بھی ایسی تعریف نہیں ہوئی، ایسے الفاظ دے نال، ایسی صفات دے نال اور ایسے اوصاف دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یاد فرمائے. شاہدن، شاہد کا ایک معنی گواہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات سے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اسد تمام امتاں واسطے فرمایا کوئی نہ کوئی گواہ رکھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور سونا تو آپ کو اساں تمام گواہاں ہوتے پھر گواہ بنائے. اور پھر فرمایا وَمُبَشِّرًا، خوشخبری سنانے والا.
ہر نبی شاہد ہے مگر اپنی امت واسطے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد تمام امت واسطے، ہر نبی مبشر خوشخبری سنانے والا، مگر جو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہیں جیسے حضور مبشر جیسا کوئی نہیں، ہر نبی نذیر ہے مگر سارے نبی جیسا نذیر کوئی نہیں، ہر نبی داعی اللہ ہے مگر سارے نبی جیسا داعی اللہ کوئی نہیں۔ آخر تے اللہ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ نے کسی نبی کو سراج منیر نہیں فرمایا، سراج منیر صرف ایک ہستی کو فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روشن چمکتا ہوا آفتاب۔ قرآن مجید نے بے مقام تے فرمایا جعل القمر فیہن نورا، اللہ تعالیٰ نے چند کو فرمایا روشن بڑھایا، وجعل الشمس سراجا، اللہ نے فرمایا سورج کو ایسا سراج بنایا۔ یہ تو معلوم ہونے کہ سراج ظاہر ایک معنی سورج بھی ہے، خالق کائنات فرمائے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، صرف سراج نہیں فرمایا بلکہ سراج منیر فرمایا، فرمایا سورج زمین دے اندھیرے دور کریں دے لیکن سراج منیر دلوں دے اندھیرے دور کریں دے، فرمایا سورج رات دے اندھیرے دور کر دے، سراج منیر دلوں دے اندھیرے دور کر دے، اور پھر سبحان اللہ پھر اعلان ہوئے کہ مت سمجھو کہ تو کوئی معمولی فضل ہے، فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، ایمان والے کو خوشخبری دے دو بے شک انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہو چکا ہے۔ فضل کبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہستی سرکار دا انعام ہونا، نعمت خداوندی ہونا، قرآن مجید نے کچھ جا بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ نے جا بجا کو بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ایوہ الناس بنانا، اے لوگوں نے سمیں کون، عرض کی تھی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین وسید الاولین والآخرین، فرمایا نعم ولیکن بنانا، یہ ٹھیک ہے لیکن اس میں کون، صحابہ کرام نے عرض کی انت محمد ابن عبداللہ وابن عبد المطلب وابن ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ولیکن منانا، یہ ٹھیک ہے لیکن دسوں میں کون، صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ عرض کی تھی اسا اللہ دے رب ہوں منتے، دین اسلام دے دین ہوں منتے، قرآن دے کتاب ہوں منتے، اور تمہارے نبی ہوں منتے راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واسمعوا، پھر سنو انا شفیع المذنبین، میں گناہگاراں دی بخشش کراؤں، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار لیکن میرا کوئی فخر نہیں، انا اول من تنشق قبرہ، سب تو پہلے جنہی مزار دا دروازہ کلسی ہو میں، انا قائدہم اذا وفدوا، جنہیں لوگ سوار ہو کے رب کی طرف میں سمجھے دی سواری سب تو اکوسی ہو میں، انا خطیبہم اذا انستو، جن سارے خاموش ہو سن جڑا رب نال مخلوق کی طرف بولے سی ہو میں، الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، عزت کرامت دے خزانے دے کنجیاں جنہیں ہاتھ چھن کو میں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے بارہا صحابہ کرام کے سامنے اپنی اوصاف دا اور اپنی صفات کا ذکر فرمایا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے۔ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن حاضرین اس محفل کا جواب ہی نہیں جتا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنی شان خود سنائی ہوئے،
اسے جواب نہ ہوتے۔ بارہا ایسے مواقع ہیں